جمعے کے دن کا سب سے بڑا وظیفہ سورۃ کہف کا ہے۔ سورۃ کہف جمعے کے دن 7 مرتبہ آپ پڑھ لیں، 7 ٹائم سورۃ کہف پڑھ لیں، اور پڑھ کے آپ اپنے جو ہے روزگار کے لیے اور اپنی خوشحالی کے لیے دعا کر لیں۔ یہ کسی قسم کے قرض ہو وہ ادا ہو جاتا ہے، اور کسی قسم کی مالی پریشانی ہو وہ غیب سے مدد ہوتی ہے۔ اور جمعے کے دن چاشت کے وقت پڑھے تو دی بیسٹ ہے، یعنی 10-11 بجے جو ہے چاشت کا وقت ہے، چاشت کے نوافل پڑھ لیں، 2 پڑھ لیں، 4 پڑھ لیں، 6 پڑھ لیں، یہ تو 12 رکعات تک جو ہے نوافل ہے، تو آپ جو ہے وہ 2-4 نوافل پڑھ کے چاشت کے، اس کے بعد آپ جو ہے 7 مرتبہ سورۃ کہف پڑھ کے دعا کر لیں، انشاءاللہ زبردست خیر و برکت ملے گی۔ اور یہ 41 دن آپ عمل پورا کر لیں، یعنی 41 جمعے آپ پڑھ لیں، انشاءاللہ کوئی روزگار کی تنگی نہیں ہوگی۔ سورۃ جمعہ جو ہے یہ مدنی سورت ہے، یعنی ہجرت مدینہ سے کے بعد نازل ہوئی۔ ظاہر ہے کہ جو صورتیں اور آیات ہجرت مدینہ کے بعد نازل ہوئیں وہ مدنی کہلاتی ہیں، اور جو ہجرت مدینہ سے پہلے نازل ہوئیں وہ مکی کہلاتی ہیں۔ تو سورۃ جمعہ جو ہے یہ مدنی صورت ہے، اس کی کل 11 آیات ہیں، اور اس میں اللہ تبارک و تعالی نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی صداقت بیان کی ہے۔ اس کو سورۃ جمعہ اس لیے کہتے ہیں کہ ظاہر ہے کہ اس کے اندر جو ہے وہ جمعے کی نماز کے حوالے سے احکامات موجود ہیں، خطبہ جمعہ کے حوالے سے احکامات موجود ہیں، تو اس لیے اس کا نام جمعہ رکھا گیا۔ اور یہ لفظ جمعہ جو ہے خود اس قرآن کریم کی سورت کے اندر موجود ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے اس کا نام جو سورۃ جمعہ قرار دیا۔ اور یہ اس کا 62 یعنی 62واں نمبر ہے تدوین کے اعتبار سے جو ہمیں وہ چھپی ہوئی نظر آتی ہے۔ ہوا یہ کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ جو جمعہ کی نماز کے بعد خطبہ دے رہے تھے، کیونکہ ابتدائی اسلام میں جمعے کی نماز کے بعد خطبہ ہوا کرتا تھا، جیسے عید نماز کا ہوتا ہے۔ تو آپ یہ نماز مکمل کرنے کے بعد جو ہے وہ ممبر پہ کھڑے ہیں اور خطبہ دے رہے تھے تو اچانک کیا ہوا کہ باہر جو ہے نقارہ بجا، کیونکہ تجارتی قافلے جو ہے مختلف علاقوں سے، یمن سے، شام سے آیا کرتے تھے، تو وہ نقارہ بجاتے تھے اور اعلان عام ہوتا تھا بھی مال آیا، بھی آ جاؤ لے لو۔ اب وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے، ممبر پہ کھڑے ہیں، اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین بیٹھے ہیں۔ اب وہ جیسے باہر نقارہ بجا تو اس وقت اتفاق سے ہے کہ مدینے کے اندر جو ہے کھانے پینے کی چیزوں کی بڑی کمی ہوئی تھی، اور وہ چیزیں میسر نہیں تھیں۔ اب یہ ایک جب قافلہ آیا، اس نے نقارہ بجایا کہ بھی کھانے پینے اشیاء خوردنوش آ گئی، بھائی آ جاؤ۔ اب یہ سنا تو جو صحابہ بیٹھے تھے وہ سارے، جو ایک رسم بنی ہوئی تھی نقارہ بجتا لوگ دوڑتے تھے خریدنے، وہ سارے اٹھ کے بھاگ گئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے ہیں، ان کو اس چیز کا خیال لحاظ نہ رہا، اور انہوں نے چونکہ دیکھا کہ ایک عرصے سے جو ہے وہ مدینے کے اندر اشیاء خوردنوش مل نہیں رہی، تو اچانک وہ سارے جو ہے وہ سارے نکل گئے خرید و فروخت کرنے کے لیے۔ صرف 12 صحابہ بیٹھے رہ گئے، جن میں خلفاء راشدین بھی تھے اور باقی اور مخصوص صحابہ۔ تو 12 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین بیٹھے رہ گئے، باقی سارے نکل گئے۔ اس پر اللہ تبارک و تعالی نے یہ آیات نازل فرما دی کہ جب یہ کہ دیکھو کوئی تجارت ہو رہی ہے یا کوئی کھیل تماشا ہے تو تم سارے چھوڑ کے بھاگ لیے، اور تمہیں اکیلا کھڑے ترکو کا قائم، پیغمبر آپ کو اکیلے کھڑے چھوڑ کے چلے گئے، تو یہ فرمایا۔ تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان 12 صحابہ کو جو بیٹھے رہ گئے تھے ان کو ارشاد فرمایا کہ تمہاری وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے ان کے پیچھے وہ آگ نہیں دوڑا دی، کہ اگر وہ آگ ان کے پیچھے دوڑ جاتی تو ان کا کچھ بھی نہ رہتا۔ وہ تجارت کا سامان تو کیا خریدتے، ان کا اپنا وجود بھی راکھ ہو جاتا، لیکن تم 12 صحابہ بیٹھے رہ گئے، گویا کہ ان کی طرف سے گویا کہ کفایت ہو گئی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ آگ ان کے پیچھے۔ اتنا برا، کیونکہ بہت بڑی بے ادبی کی بات ہو گئی بظاہر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو کر رہے ہیں اور وہ جناب بھاگ گئے، دنیا کا مال و تجارت لے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پہ فرما دیا کہ جب دیکھا ان لوگوں نے کہ تجارت کو یا کوئی کھیل تماشا دیکھا تو بھاگ لیے، اور آپ کو اکیلا کھڑا چھوڑ دیا۔ قل، اے پیغمبر ان کو کہہ دیجئے، ما عند اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جو کچھ ہے، خیر من اللہو و من التجارہ، وہ تمہاری کھیل تماشوں سے اور تمہاری تجارتوں سے زیادہ بہتر اور خیر ہے، یعنی آخرت کا سامان وہ زیادہ بہتر اور خیر ہے۔ کیوں کہ ظاہر ہے کہ جس تجارت و مال اور رزق کی طرف تم دوڑ رہے ہو اس کا دینے والا رازق تو اللہ ہے، تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سنو، تم ادھر کیوں دوڑ رہے ہو؟ اس لیے اس میں چونکہ خیر فرمایا اللہ نے کہ بھئی وہ خیر ہے جو اللہ کے پاس ہے، اس سے اس میں خیر اعظم کا ذکر ہے، خیر اعظم کا ذکر ہے، کیونکہ خیریں بہت ہے دنیا کے اندر، نفع کی چیزیں بہت ہے دنیا میں، تجارت بھی ایک نفع ہے اور کھیل تماشا بھی انسان کی تفریح کے لیے ایک نفع ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے جس خیر کا ذکر کیا کہ قل ما عند اللہ، جو کچھ اللہ تبارک و تعالی کے پاس ہے وہ سب سے بڑی خیر ہے، تو خیر اعظم وہی ہے جو آخرت کا سامان ہے۔ دنیا فانی، دنیا کا سامان فانی،
اور تم لوگ اگر تجارتیں خریدیں اور رزق کے لیے دوڑ رہے ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے بڑا رازق ہے، وہ رازق ہے، واللہ خیر الرازقین فرمایا کہ اللہ سب رازقوں میں بہترین رازق ہے۔ تو یہ تنبیہ کر دی صحابہ کو کہ آئندہ ایسی بے ادبی نہیں ہونی چاہیے۔ تو اس میں یہ بھی سبق مل گیا کہ یہاں جو 12 صحابہ بیٹھے رہ گئے وہ ان کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے باقیوں کو ایک پکڑ اور عذاب سے محفوظ رکھا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اہل ایمان بھی اگر کچھ لوگ بھی اللہ تبارک و تعالی کی طرف سچے تعلق کے ساتھ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں سچے ہوں، صادق ہوں، تو باقی امت پر بھی ان کی وجہ سے رحم ہو جاتا ہے۔ اور اگر ساری امت ہی جب بگڑ جائے تو پھر تو رحم کی کوئی صورت نہیں ہے۔ اس لیے وہ لوگ ذریعہ بن جاتے ہیں کہ وہ باقیوں کو بھی عذاب سے بچا لیتے ہیں، اس لیے ان کی قدر کرنی چاہیے۔ قدر کے قابل ہے کہ ان کی وجہ سے ہم عذاب سے بچ گئے، چلو یار آپ اللہ کی طرف رسول اللہ کی طرف سچے تعلق سے بیٹھے۔ اور پھر یہود و نصارہ کے یہود کے بارے میں بیان ہوا کہ یہود چونکہ اپنے آپ کو اہل کتاب کہتے ہو، تھے اہل کتاب اور کتاب والے تھے، اور اہل کتاب ہو کر رسول اللہ کو پہچانا نہیں، جس کتاب میں ان کی نشانیاں موجود، جس کتاب میں سارے احوال رسول اللہ کے موجود، تو یہ اہل کتاب ہو کر آپ کا انکار کیا، تکذیب کی، تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کے بارے میں کہا کہ تمہاری مثال تو پھر ایسی ہے جیسے گدھے کے اوپر کتابیں لاد دی جائیں۔ گدھے جو کتابیں ظاہر اس زمانے میں گدھے ہی ایک ایسی جو وہ آمد و رفت کی چیز تھی، تو اس کے اوپر کتابیں لاد کے ادھر سے ادھر گدھا لے کے جا رہا ہے، تو لیکن گدھا عالم فاضل نہیں ہو گیا۔ فرمایا تم نے تو وہی مثال قائم کر دی کہ تمہارے اوپر گدھے کی طرح کتابیں لدی ہوئی ہیں، ان کتابوں کے اندر جو علوم و معارف ہیں اس سے تم نے نفع حاصل نہیں کیا کہ ان علوم و معارف کو دیکھتے تو رسول اللہ کو پہچان کر ایمان لے آتے، لیکن تم نے جو ہے اناد کی وجہ سے، حسد کی وجہ سے آپ پر ایمان نہیں قبول کیا اور آپ کی نبوت کی صداقت کو تسلیم نہیں کیا، تو تمہاری مثال اس گدھوں جیسی ہے کہ تمہارے اوپر بھی کتابیں لدی ہوئی ہیں، اندر کو علوم ہے، سب خبر ہے، لیکن عمل نہیں ہے۔ اس سے تمہاری مثال وہ دی، تو اس کی تنبیہ کی، تو گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ صداقت ثابت فرمائی۔ اور پھر یہ حقیقت بیان کی کہ تم تو رسول اللہ کے زمانے میں ہو کر، یہود ان کے زمانے میں ہو کر نفع حاصل نہ کر سکے، لیکن امت میں بعد میں ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ ان لوگوں نے نہ صحابہ سے ملاقات کی نہ نبی کو دیکھا، تو وہ رسول اللہ کے علوم ہمارے سے وہ فائدہ حاصل کر لیں گے کہ اس صدیقین میں شامل ہو جائیں گے۔ اس نے کہا وآخرین منہم لما یلحقوا بہم، کہ بعد میں آنے والے بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ جو ابھی صحابہ سے ملے نہیں ہیں، فرمایا کہ ان کے اندر بھی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض پہنچے گا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بغیر دیکھے ایسا پہچانیں گے کہ دل و جان سے رسول اللہ کی اتباع کریں گے اور ان کے علوم و معارف کو آگے بڑھائیں گے۔ لہذا یہ عجم جو پھر جو قوتیں تھیں اور عجم جو سلطنتیں تھیں، یا سمرقند و بخارا، یہ یہی وجہ کہ پھر یہ سمرقند و بخارا کے اندر فیض پھیلا، پھر یہ ائمہ فقہ پیدا ہوئے، امام اعظم ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام بخاری، امام ترمذی، امام مسلم، یہ پورے جو سب عجمی ہیں، سب عجم۔ ان میں سے جو 3 عربی ہیں وہ فقہ کے 3 امام، باقی امام اعظم جو سب سے اعظم بنے وہ عجمی، باقی سیاستہ کے سارے محدثین سب کے سب عجمی۔ تو یہ فیض رسول اللہ کا وہاں تک پہنچا، تو گویا کہ یہ یہودیوں کو گویا کہ اشارہ کر دیا کہ تم موجود ہو کر نہیں پہچان سکے، اور جنہوں نے دیکھا نہیں لیکن دل کی آنکھ سے دیکھ کر وہ تابعدار ہو گئے اور علوم و معارف کی منزل انہوں نے طے کی۔ تو یہ حقیقت سورہ جمعہ کے اندر بیان کی گئی ہے، اور یہ ہے اس طریقے سے جو ہے وہ تنبیہ کی کہ آخرت کے سامان کی طرف نگاہ رکھیں اور دنیا کے سامانوں کی کوئی حقیقت نہیں، وہ اللہ تبارک تعالیٰ نے مقدر کر رکھا ہے، وہ تمہیں مل کے رہے گا۔ تو معلوم ہے کہ دنیا میں رشتے 2 ہی ہیں، ایک خالق کا رشتہ، ایک مخلوق کا رشتہ۔ اب بندہ جب عمل کرتا ہے، اب اس کو یہ دیکھنا کہ عمل کس کے لیے کر رہا ہے، خالق کے لیے کر رہا ہے یا مخلوق کے لیے کر رہا ہے، اس کے مطابق اس کے عمل کے فیصلے ہوتے ہیں۔ اور یہ عمل 4 طرح کے ہیں جو دنیا میں انسان کرتا ہے۔ بعض وہ عمل ہے جو صورت اور مانن دونوں اعتبار سے، یعنی صورت کے اعتبار سے اور حقیقت کے اعتبار سے، یہ دونوں کے دونوں اللہ کے لیے ہیں خالص۔ بعض وہ عمل ہوتے ہیں جو صورت اور حقیقت دونوں اعتبار سے اللہ کے لیے ہیں، اور بعض وہ عمل ہوتے ہیں جو صورت اور حقیقت دونوں اعتبار سے غیر اللہ کے لیے ہوتے ہیں، اس میں اللہ کی رضا کا کوئی شائبہ نہیں ہے، وہ غیر اللہ کے لیے کیے گئے ہیں۔ اور تیسرا وہ عمل ہے کہ جو صورتاً تو اللہ کے لیے ہیں لیکن معنن یعنی حقیقتاً وہ غیر اللہ کے لیے ہیں، بظاہر صورت تو اس کی اللہ کے لیے اختیار کی تھی لیکن اندر جو نیت اور ارادہ تھا وہ غیر اللہ کا تھا، تو یہ تیسرے نمبر کے عمل ہے۔ اور چوتھے وہ عمل ہے کہ جو صورتاً تو غیر اللہ کے لیے کیے گئے ہیں، یعنی اللہ کی مخلوق کی رضا کے لیے کیے گئے ہیں، خالق کی رضا کے لیے نہیں کیے گئے، لیکن حقیقت بھی وہ اللہ کی رضا کے لیے کیے گئے۔ تو صورت غیر اللہ کی ہے لیکن حقیقت اللہ کی ہے۔ تو گویا کہ یہ 4 طرح کے عمل بنتے ہیں
کہ ایک وہ جو صورت اور حقیقت دونوں اعتبار سے اللہ کے لیے ہیں، ایک وہ جو صورت اور حقیقت دونوں اعتبار سے غیر اللہ کے لیے ہیں، ایک وہ جو صورت کے اعتبار سے اللہ کے لیے ہیں لیکن حقیقت کے اعتبار سے غیر اللہ کے لیے ہیں، اور ایک وہ جو صورت کے اعتبار سے غیر اللہ کے لیے ہیں لیکن حقیقت کے اعتبار سے اللہ کے لیے۔ تو یہ چار کے بعد اور کوئی پانچواں جو ہے وہ عمل نہیں ہے، یہ چار ہی کے اندر انسان کی پوری زندگی گھومتی ہے۔ اور ظاہر ہے کہ سب سے پہلے والے جو عمل ہیں کہ جو صورت و حقیقت دونوں اعتبار سے اللہ کے لیے ہے، ظاہر ہے یہ وہ عمل ہے جو خالص اللہ تبارک و تعالی کے رضا کے لیے کیے جاتے ہیں، وہاں ان مخلوق کی ریا کا کوئی دخل نہیں ہے، وہ اللہ ہی کی خاطر گویا کہ ہر عمل کیا جاتا ہے، عبادت کا ہو یا معاشرت کا ہو، اخوت کا ہو اور تمدد تہذیب کا ہو، کسی قسم کی بھی اعمال ہوں وہ خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کیے جاتے ہیں۔ چنانچہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگیاں اٹھا کے دیکھیں، ان کے صورتاً و حقیقتاً دونوں کے دونوں اعتبار سے عمل کس کے لیے تھی؟ اللہ کے لیے تھے، اس میں غیر اللہ کا کوئی شائبہ نہیں تھا۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی تربیت ہی یہی کی تھی کہ کوئی بھی عمل ہو اس کو اللہ کے لیے کرو، ایون دو وقت کی روٹی جو کھاتے ہو یہ بھی سمجھو اللہ کے لیے کر رہے ہیں، اپنے گویا کہ نفس کی بظاہر چیزیں ہیں اس میں بھی تم اللہ کی نیت کرو۔ تو ایک ایک چیز میں جب تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نیت کرو گے تو تمہاری عبادت، تمہاری معاشرت، تمہاری تجارت، تمہاری تہذیب و تمدن، تمہارا میل جول، رہنا سہنا، ایک ایک چیز حرکت و سکون اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت لکھی جاتی ہے۔ چنانچہ صحابہ کرام نے اس پر عمل کر کے دکھایا۔ من جملہ اور واقعات میں سے یہ واقعہ ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے، غزوہ تبوک کا موقع ہے۔ غزوہ تبوک آپ جانتے گرمی کے موسم کے اندر یہ پیش آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا کہ بھئی اللہ کے راستے میں یہاں مال ڈالو تاکہ مجاہدین جب نکلیں گے غزوے کے لیے تو مجاہدین کو کھانے کی ضرورت ہے، پینے کی ضرورت ہے، سواریوں کی ضرورت ہے، تلواروں کی ضرورت ہے، نیزوں کی ضرورت ہے، جو جو لا سکتا ہے لا کے دے۔ اب لا رہے لوگ، لا رہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مال، ڈھیروں مال لا رہے ہیں۔ اب ایک صحابی بیٹھے مجلس میں سوچ رہے میرے پاس کچھ بھی نہیں، میں تو مفلس و غریب، میں کیا پیش کروں؟ لیکن جذبہ ایسا تھا کہ خالی ہاتھ نہیں آنا چاہتے تھے، کیونکہ ان کو تو آخرت نظر آتی تھی۔ وہ سوچتے تھے جو یہاں خرچ کر دیا اس کا بدلہ یہاں بھی ملے گا 700 گنا، یعنی 10 گنا سے 700 گنا کا وعدہ اللہ کا ہے، اور آخرت میں تو جو ملے گا وہ ملے گا ہی، کیونکہ صدقات اور خیرات یہ خرچ جو ایک بڑی عجیب چیز ہے۔ اللہ نے ہر عبادت کی لیمٹ رکھی ہے۔ آپ نمازیں پڑھیں گے آپ کو نماز 10 گنا کا ثواب مل جائے گا، 100 گنا کا ثواب مل جائے گا اخلاص کی وجہ سے، 700 کا مل جائے گا۔ لیکن یہ مالی خرچہ، صدقات و خیرات ایسی چیز ہے اللہ تبارک و تعالی اس کی کوئی لیمٹ نہیں رکھی، اس کو 700 گنا سے بھی زیادہ بڑھا کر دیتے۔ یہ واحد عبادت ہے، یہ مالی خرچ، مال کی عبادت۔ لیکن آپ بدن کی عبادت کریں، روزہ رکھے، بڑے اخلاص سے رکھا، 700 گنا تک تو ثواب مل گیا، اس سے اوپر نہیں جاتا۔ لیکن آپ مال جب خرچ کرتے ہیں اللہ کے راستے میں، رضا، اللہ کی رضا کے لیے، تو فرمایا اس میں 700 کی بھی لیمٹ نہیں ہے، بلکہ 700 بھی زیادہ بڑھا کر اللہ کتنا دیتے ہیں یہ لیمٹ کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی جانتے ہیں۔ یہ ایسی چیز ہے اور دنیا میں بھی ملتا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا غیرت مند ہے، کیونکہ یہ قرض حسنہ ہے۔ خود قرآن میں اللہ کا وَمَن يُقْرِضِ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، کون ہے تم میں جو مجھے قرض حسنہ دے، یعنی اللہ کو قرض حسنہ دے۔ اب اللہ کو قرضے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ تو ہمارے قرضے اتارتے ہیں، اللہ قرضہ مانگ رہا ہے۔ اللہ قرضہ مانگ رہا ہے کہ معنی یہ کہ اللہ کے راستے میں جہاں ضرورت پڑتی ہے وہاں مال خرچ کرو۔ تو میرے راستے میں جب خرچ کرو گے تو میں گویا کہ میری گردن پہ قرض ہے، تم نے مجھے قرض حسنہ دیا ہے، نہایت پاکیزہ اور عمدہ قرضہ دیا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی جس کے پاس اتنے خزانے ہوں، بھلا وہ قرضہ دبا کے بیٹھیں گے؟ آج ایک مالدار کے پاس مال ہو تو جھٹ سے اپنا قرضہ اتارتا ہے، بھائی کسی کا کیا احسان ہے، قرضہ اتارو بھائی، گردن پہ نہ رہے۔ تو اللہ کے خزانے اتنے ہیں تو اللہ دنیا میں ہی 700 گنا سے بڑھا کر قرضہ عطا کر دیتے ہیں، اور آخرت کا اجر و ثواب تو بے حساب ہے۔ اب وہ صحابی سوچ رہے کہ میں کیا پیش کروں، اٹھ کے گھر آئے بڑے بھجے دل کے ساتھ۔ گھر میں دیکھا ایسے چھوٹے موٹے سامان، گھر میں کیا سامان ہوتا تھا، کوئی لوٹا ہوگا، مصلا ہوگا، کوئی برتن ہوں گے 2-4 کچے، اور کیا، یا یہ کہ وہ گھاس کھودنے کی وہ کسی وسی ہوگی۔ اب ایسی رمبی شمبی چند چیزیں اٹھائیں تو بازار چلے گئے، بازار جا کے اس کو بیچا
تو بیچا تو چند کھجوریں، چند کلو 2 کلو کھجوریں آ گئی ہوں گی، تو کھجوریں مل گئیں، وہ کھجوریں لے کے آ گئے، ایک پوٹلی لے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آ گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تو یہی تھا اور آپ نے اعلان فرمایا اور میں خالی ہاتھ جاؤں، یہ کیسے ہو سکتا تھا؟ یہاں تو عثمان غنی اپنی سخاوت کے دریا بہا رہے ہیں، ابو بکر صدیق اپنا سارا گھر کا مال اٹھا کے لا رہے ہیں، عمر فاروق اپنے گھر کا آدھا مال اٹھا کے لا رہے ہیں، خزانے سب لٹا رہے ہیں، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا، گھر میں جو چھوٹا موٹا تھا بیچ باچ کے کھجوریں لائے، قبول کیجیے۔ آپ کا چہرہ خوشی سے تمتما گیا، خوشی اس بات پر، وہ جو اندر کا چھپا جذبہ اس پر خوش ہو رہے کہ میری اتنے سالوں کی محنت کام آ گئی، کہ یہ صحابہ، یہ وہ زمانہ جاہلیت میں ان کی قلوب کا عالم یہ تھا کہ اندھیرا ہی اندھیرا تھا، آج میری تربیت کا انہوں نے ایسا اثر لیا کہ وہ دل روشن ایسے ہو گئے، اس روشنی میں ان کو آخرت کی جنت نظر آتی۔ رسول اللہ اس پر خوش ہو رہے ہیں کہ کھجوریں معمولی، حالانکہ اس پہ خوش ہونے کی کیا بات، خوش اس اندرونی جذبے پر کہ میری تربیت کیسی کام آئی، کیسی کام آئی کہ سیاہ دل جو ہے وہ روشن ہو گئے، اس روشنی میں آخرت کی جنتیں دیکھتے ہیں۔ وہ یہ کھجوریں لے کے آ گیا، آپ نے کھجوریں لی اور لے کر جو سارا جو ڈھیر پڑا تھا مال کا سب سے اوپر رکھ دی۔ کیا فرمایا؟ فرمایا لوگو، یہ جو شخص یہ جو چند کھجوریں لایا ہے اور اس کو میں سارے ڈھیر کے اوپر رکھا ہے، کیونکہ دیکھنے والوں میں بعض نے دیکھا اس کو کوئی اہمیت نہیں دی، تو وہ کہتے اندر اندر دبی زبان میں ہنسے ہی ہوں یار یہ کیا لیا ہے، یہاں تو بڑے بڑے جناب خزانے چاہیے بھائی، غزوہ تبوک کا موقع ہے اور یہ چند کھجوریں کیا کام آئیں گی بھائی؟ تو ایسی دل کے اندر کسی کی آئی ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ اس کی پوٹلی اوپر رکھی اور فرمایا کہ یاد رکھو یہ شخص اتنے اخلاص کے ساتھ یہ چند خوش کھجوریں اللہ کے راستے میں پیش کر رہا ہے، اگر اس کے اخلاص کو مکہ مدینہ والوں پر تقسیم کر دیں اللہ تبارک و تعالی سب کی بخشش کر دے، ایسا اخلاص اعلیٰ۔ یعنی ظاہری صورت یہ بھی اللہ کے لیے کہ صدقہ اللہ کے راستے پیش کر رہا ہے، لیکن نیت کے اندر کوئی خرابی نہیں ہے، نیت رضا کی ہے، ریا کی نہیں ہے، اس کی ضمانت رسول اللہ نے دے دی کہ یہ اتنے اخلاص کے ساتھ لایا ہے کہ اگر اس اخلاص کو اہل مدینہ پر بانٹ دیں تو سب کی بخشش ہو جائے۔ یہ دیکھو صحابہ کے ایسے واقعے بھرے پڑے ہیں، کیونکہ تربیت محمدی ان میں کام کر رہی تھی، روح مزکہ مصفہ تھی، آسمان کے ملائکہ ان پر رشک کرتے تھے، ان کی عبادتیں، ان کی سخاوتیں، آسمان کے فرشتے حیران ہوتے تھے۔ تو صحابہ اکرام پر ظاہری عمل بھی ان کا اللہ کے لیے ہوتا تھا اور باطنی نیت بھی اللہ کے لیے ہوتی تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود وہاں ضمانت دینے والے موجود ہوتے تھے کہ اس کی دل کے اندر جو نیت ہے یہ نیت اس کی اللہ کے لیے ہے۔ آج میری اور نیت کا تو جو ہے وہ تجزیہ کرنے والا کوئی ہے نہیں کہ ہمیں تسلی دے دے آپ کی نیت خالص ہے۔ آج تو شریعت ظاہر پہ فیصلہ کر دیتی یہ بندہ یار اللہ کے راستے کا کہہ کے دے رہا قبول کر لو بھائی، اس کے اوپر کوئی تہمت نہ لگاؤ، کیونکہ چھپی نیتیں اللہ جانتا ہے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ وحی کے ذریعے منکشف کر دیتے تھے کہ یہ بندہ بڑے اخلاص کے ساتھ لایا۔ تو ظاہری عمل وہ بھی اللہ کے لیے ہوتا تھا، کوئی صورت بھی اللہ کے لیے ہے اور وہ حقیقت بھی اللہ کے لیے ہے۔ تو صورت و حقیقت دونوں جب اللہ کے لیے ہوتی ہیں تو ظاہر ہے کہ وہ عمل تو اللہ کے ہاں قبول ہی قبول ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس عمل کو تو 700 گنا بڑھا کر دنیا کے اندر قبول کر لیتے ہیں۔ یہی وجہ کہ صحابہ اکرام کے لیے فیصلے کر دیے رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ یعنی رضا کا پروانہ ایک طرف سے نہیں کہ رضی اللہ عنہم اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ ہم تو اتنا ہی کہتے ہیں نا، یا اللہ ہم سے راضی ہو جا، یا اللہ ہم سے راضی، ہم یہ کہتے ہیں، ہم یہ کبھی نہیں کہتے یا اللہ مجھے آپ اپنے آپ سے بھی راضی کر دے، کیونکہ ہم سوچتے ہم کیا پدی کا شوربہ بھائی، اللہ ہم سے راضی ہو جائے بس بہت ہے۔ لیکن ہم بھی اللہ سے راضی ہو جائیں یہ ایک دوسرا مقام ہے، لیکن صحابہ کو دونوں مقام حاصل ہیں، گویا کہ اللہ بھی ان سے راضی ہے اور وہ بھی اللہ سے راضی ہیں، ان کو بھی اللہ سے کوئی گلہ نہیں ہے، اللہ سے کوئی گلہ نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک صحابی دبلے پتلے کالے رنگ والے، کمزور سی کالی کالی ٹانگیں، لنگی باندھی ہوئی ہے پنڈی سے اوپر، اور شکل یعنی بدصورتی کے جتنے اسباب مہیا ہو سکتے اس کے چہرے پر ہے، آگے بیٹھ گیا کہ یا رسول اللہ نے دن رات میں کتنے نمازیں فرض کی؟ فرمایا 5 نمازیں فرض۔ کہا کہ ٹھیک ہے میں 5 نمازیں فرض پڑھا کروں گا، نفلیں نہیں پڑھوں گا۔ اللہ نے روزے کتنے فرض کیے؟ فرمایا کہ رمضان کے مہینے کے روزے فرض کیے۔
کبھی 29 کبھی 30. کہا میں فرض روزے رکھوں گا, میں نفل روزے نہیں رکھوں گا. اللہ نے حج کہتا حج زندگی میں ایک مرتبہ فرض کیا ہے. کہا کہ بس میں فرض حج بس زندگی میں ادا کروں گا اگر مجھ پہ فرض ہوا, بس نفلی حج عمرے نہیں کروں گا. اب وہ بار بار یہ ساتھ قید لگاتا ہے کہ نفلی حج نہیں کروں گا, نفلی عبادت نہیں کروں گا, نفلی روزے رکھوں گا. اب سب صحابہ بھی سن رہے, رسول اللہ بھی سن رہے ہیں. تو آخر رسول اللہ نے پوچھ لیا کہ اے شخص تو یہ کیوں کہتا ہے کہ میں نفلیں نہیں پڑھوں گا, میں نفلی روزے نہیں رکھوں گا, میں نفلی حج عمرے نہیں کروں گا, یہ بات کیوں کہتا ہے؟ اللہ اکبر, کیا لوگ تھے, دل کی جو بات آتی تھی. اس لیے حدیث میں آتے ابن مسعود فرماتے صحابہ کیا تھے, اقل تکلفا و اعمق علما, کہتے بے تکلف لوگ تھے. صحابہ بے تکلف لوگ تھے, جو دل میں آتا رسول اللہ کے آگے رکھ دیتے تھے. کوئی مکر نہیں, کوئی فراڈ نہیں, کوئی عیاری نہیں, سیدھی سیدھی بات رسول اللہ کر, جو دل میں آ کے اقل تکلف, بے تکلف. وہ اعمق علما, علم کے اعتبار سے گہرے تھے. علم کی گہرائی اس قدر کہ ان کے ایک جملہ سامنے آ جائے, آج محدثین کتابیں لکھتے ہیں تو اس کی تشریح پوری نہیں ہوتی. ان کے ایک جملے میں وہ دریا موزن ہوتے ہیں, دریا بکوزا. تو وہ کیا کہتا ہے, یا رسول اللہ آپ مجھے دیکھیے, اللہ نے جو مجھے پیدا بنایا ہے اس میں کیا خوبصورتی رکھی, کیا ایکسٹرا کام کیا ہے. بس فرض پورا کیا ہے, فرض ہی پورا کیا ہے, نہ مجھ میں کوئی خوبصورتی ہے. میری ٹانگیں دیکھیں, کالی سکڑی ٹانگیں, میرا چہرے دیکھیں. اللہ بھی نے تو بنانے میں فرض ہی پورا کیا ہے تو میں بھی اللہ کے فرض ہی پورے کروں گا. صاف کہہ دیا. اللہ اکبر. دیکھو صحابہ کی یہ باتیں, آج ہمارے جیسے کوئی دل بھجا ہو, دل بھجا آدمی, وہ بھی غم صدمے میں اللہ سے تھوڑا سا یہ شکایت کرے تو اللہ بھی آگے سے ہنس کے اس کی ادا کو منظوری کر لیں گے. کہا کہ اللہ نے بھی تو فرض ہی پورا کیا ہے, مجھے کسی قسم کا حسن و جمال نہیں دیا ہے. جہاں سے گزرتا ہوں لوگ دیکھتے ہیں, کوئی ہنستا ہے, کوئی مسکراتا ہے, کوئی نگاہ نیچے کرتا ہے. میری حالت یہ بنائی, جب اللہ نے جب اپنی تخلیق پہ میرا فرض پورا کیا تو میں بھی اللہ کا فرض ہی پورا کروں گا, نفل نہیں پڑھوں گا. یہ بات کہی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر جھکا لیا. جیسے سر جھکایا صحابہ حیران ہو گئے. حضرت جبرائیل امین آ گئے, وحی لے کر آ گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وحی طاری ہو گئی. وحی میں کیا پیغام دیا؟ حضرت جبرائیل نے کہا اے اللہ کے حبیب, اللہ تبارک و تعالی اس شخص کو سلام کہتا ہے, اللہ اس شخص کو سلام کہتا ہے اور اس کو یہ بشارت دیتا ہے تو اپنے دل کو مایوس نہ کر, اپنے دل کو اداس نہ کر. اللہ تبارک و تعالی نے تیرے لیے یہ طے کر رکھا ہے, کل روز قیامت میں حشر کے اندر جب تو اٹھے گا تجھے وہ حسن و جمال عطا کیا جائے گا جو جبرائیل امین کو دیا ہے. اللہ اکبر. اللہ, تمہیں پتا ہے کہ جبرائیل امین کو اللہ نے جو حسن و جمال دیا ہے, ملائکہ میں بھی سب سے زیادہ حسین و جمیل اگر کوئی فرشتہ تو جبرائیل ہے. جبرائیل سے زیادہ خوبصورت کوئی فرشتہ نہیں ہے. آج دنیا میں سب سے خوبصورت کو ہم یہ کہتے ہیں نا, یہ فرشتہ ہے بھائی. حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن و جمال دیکھ کر مصر کی بیگمات نے کیا کہا تھا, یہ ما ھذا بشرا, یہ کوئی بشر انسان نہیں, یہ تو فرشتہ ہے, یہ تو آسمان کا اترا فرشتہ ہے. یعنی اس کے حسن و جمال کو دیکھ کر فرشتے سے تشبیہ دی ہے. گویا کہ فرشتہ حسن و جمال کا ایک مجسم پیکر ہوتا ہے, اور فرشتوں میں سب سے زیادہ حسین فرشتے کے حسن کا عالم کیا ہوگا. کہا کہ اللہ اس کو بشارت دیتا ہے کل روز قیامت میں میدان حشر کے اندر انسان اٹھیں گے تو اس کو جو حسن ملے گا وہ جبرائیل امین کا حسن جیسا حسن ہوگا. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بشارت اس کو دی ہے تو وہ خوشی کھڑا ہو گیا, اس پر وجد طاری ہو گیا اور جھومنے لگا, اور جھوم کے کہنے لگا اے اللہ کے حبیب, اب میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں میں نفل بھی پڑھوں گا, میں نفل بھی پڑھوں گا, میں نفل بھی پڑھوں گا. کیونکہ اللہ نے میرے لیے اتنی بڑی بشارت رکھی, اتنی بڑی بشارت رکھی کہ اللہ نے میرے لیے یہ فیصلہ کر رکھا ہے کہ میں دنیا کے اندر اس حالت پر صبر کر کے بیٹھا ہوں, خدا سے شکوہ نہیں کر رہا, لیکن اللہ کا فرض پھر بھی پورا کر رہا ہوں. اللہ نے میرے لیے یہ بشارت رکھی. دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تسلی دے دی. تو گویا کہ دنیا کے اندر صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بے تکلفی کے ساتھ ایک بات کہہ دیتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی ضمانت بن جاتی. تو گویا کہ صحابہ کے جو اعمال دنیا کے اندر ہیں وہ اعمال اس کی اندر کی ضمانت اللہ کے نبی دے رہے ہیں کہ اندر کی واقعی اخلاص کے ساتھ یہ عمل کیا گیا ہے, اور اللہ کے ہاں یہ مخلصین لکھے گئے, یہ اللہ ان سے راضی ہو گیا, یہ اللہ سے راضی ہو گئے. وہ صحابی جھوم رہے ہیں کہ اللہ تو ان سے راضی ہے کہ اللہ کی عبادت کرتا ہے, لیکن یہ جھوم کے کہنے لگے میں بھی اللہ سے راضی ہو گیا.
تو یہ صحابہ کو مقام ملا کہ اللہ ان سے راضی ہے، وہ اللہ سے راضی ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، اور اللہ کہتے ہیں ہاں یہ میرے بندے ہیں۔ تو دونوں طرف سے جب یہ بات ہوتی ہے تو یہ ہے مناجات، محبوب اور عاشق کی جو مناجات ہے، یہی وہ مناجات ہے جس سے منزلیں طے ہوتی ہیں۔ تو صحابہ اکرام کے اعمال صورت اور مانن دونوں اعتبار سے اللہ کے لیے ہوتے تھے، اور دوسری وہ صورت کہ صورتن اور مانن دونوں غیر اللہ کے لیے۔ جیسے ہماری گناہ اور معصیتیں، ہم دنیا میں گناہ کرتے ہیں، معصیتیں کرتے ہیں، اس میں صورتن بھی وہ گناہ ہے اور حقیقت میں بھی گناہ ہے، تو گویا کہ دونوں اللہ کے غیر کے لیے ہے، یہ اللہ کے لیے نہیں۔ انسان ایک زانی زنا کرتا ہے تو ظاہری عمل بھی اس کا گناہ، اس کی نیت بھی گناہ کرنے کی ہے، تو گویا کہ ظاہری عمل بھی اللہ کے لیے نہیں ہے، اور جو باطنی نیت بھی اللہ کے لیے نہیں ہے، یہ غیر اللہ کے لیے، یہ اپنی نفس پرستی کے لیے، اپنے نفس کی جو وہ دریا کے اندر غوطے لگانے کے لیے ہے۔ لہذا یہ سارے اعمال جو اللہ سے ہٹ کے ہم کرتے ہیں، ہماری گناہ اور معصیتیں ہیں، یہ ساری کی ساری اس دوسری کیٹیگری میں جاتی، تو گویا کہ ظاہری عمل بھی گناہ اور باطنی نیت بھی گناہ۔ اور تیسرے وہ عمل ہیں جو صورتاً تو اللہ کے لیے ہیں لیکن باطناً وہ اللہ کے غیر کے لیے، غیر اللہ کے لیے۔ بظاہر صورت اللہ کے لیے بنائی جی اللہ کے لیے ہے، لیکن اندر سے نیت اللہ کے غیر کی ہے۔ لکھا ہے عالمگیر بادشاہ کے زمانے کی بات ہے غالباً، یا تغلق بادشاہ کا زمانہ تھا، اس کے زمانے میں ایک بہروپیہ تھا، بہروپیہ، وہ مختلف بہروپ بدل کے، شکلیں بدل کے آ جاتا تھا سامنے کہ مجھے کوئی پہچانے، تو بہت سے لوگ نہیں پہچان پاتے تھے، بعض پہچان جاتے، لیکن وہ جب بادشاہ کے سامنے آتا، اورنگزیب کے سامنے آتا، تو اورنگزیب اسے فوراً پہچان لیتا، وہ کسی بھی گیٹ اپ کے اندر آتا پہچان لیتا تھا کہ تو وہی ہے۔ وہ بڑا پریشان ہوا کہ یار یہ اورنگزیب اتنا ذہین بادشاہ ہے، یہ مجھے پہچان لیتا ہے، کوئی ایسا گیٹ اپ اختیار کروں کہ مجھے پہچان نہ پائے۔ اس کو ایک بات سمجھ میں آئی، کہتے یار اللہ والا بن کے بیٹھتا ہوں، اب اللہ والا بن کے بیٹھوں گا یہ پہچانے گا نہیں۔ وہ شہر سے چلا گیا، ایک بستی میں چلا گیا، ایک جنگل میں، وہ ایک جھونپڑا کھڑا کیا اور وہاں تسبیح لے کے اللہ اللہ کرنے بیٹھ گیا، اور داڑھی لگا لی، جعلی مصنوعی داڑھی لگا لی، اور پگڑ شگڑ باندھ کے وہاں بیٹھا ہے اللہ اللہ۔ اب آہستہ آہستہ خبر ہونے لگی یار یہ جھونپڑے میں کوئی اللہ والا ہے، لوگ آ کے دیکھو بزرگ ہیں اللہ والے بھی اللہ اللہ کر رہے ہیں، لوگ دعائیں کرانے لگ گئے، وہ دعائیں بھی کرنے لگ گیا لوگوں کو، لوگ وہاں کھانا پینا نذرانہ بھی دینے لگ گئے، نذرانہ کھانا پینا، اس کا دھندا چل پڑا۔ اب لوگ آئیں عقیدت میں اس کو کچھ دیں، دعا کرائیں۔ اب ایک عرصے تک اس طرح کرتا رہا۔ ادھر اورنگزیب بادشاہ کو دلی پر حملہ کرنا تھا، اس کو مارکا پیش آیا، اور اس کی عادت یہ تھی کہ جب جنگ کے لیے نکلتا تھا سب سے پہلے کسی اللہ والے کو تلاش کر کے اس سے دعا کراتا تھا کہ آپ میرے لیے دعا کر دیں کہ فلاں جنگ کے مارکے میں جا رہا ہوں۔ اور آپ کو پتہ اللہ والے کی دعائیں بڑا کام کرتی ہیں، ہواؤں کے رخ بدل دیتی ہیں۔ دعائیں عجیب چیز ہیں جس کا آج ہم اہتمام نہیں کرتے، نہ خود کرتے ہیں نہ اللہ والوں سے کرواتے ہیں۔ بچوں کو لے جا اللہ والوں کے پاس کہ دعا کر دیں، پانی پی کے جھوٹا تھوڑا پانی ان کو پلا دیں، کھجور تھوڑی سی چبانے جھوٹی اس کو کھلا دیں۔ یہ ہم نے آج چھوڑ دیا ہے، اس لیے آج ہمارے بچوں کے اندر کوئی نیک خوب پیدا نہیں ہوتی، اور جھوٹے کے اندر تو ایسی شفا اور ایسی عنایت اللہ نے رکھی ہے کہ اس کے ذریعے سے روحانیات کے علوم و معارف منتقل ہوتے ہیں۔ ایسے سے واقعات اللہ والے اپنا لقمہ نکال کے آدھا دوسرے کے منہ میں ڈالتے، علوم و معارف منتقل ہو جاتے ہیں، واقعات حقائق ہیں۔ تو اب وہ سوچا کہ دعا کراؤں، پوچھا کوئی یہاں اللہ والا ہے؟ لوگوں نے کہا جی ایک بستی میں کچھ عرصہ ہوا، چلا 4 مہینے ہوئے، یہاں کوئی اللہ والا آیا ہے، بڑا پہنچا ہوا ہے، ہر وقت عبادت میں رہتا ہے۔ اچھا چلو بھی مارکے سے پہلے ان کے پاس دعا کرانے چلتے ہیں۔ اب دعا کرانے چلے، اب وہاں جب پہنچے تو یہ اب وہ جب گانے وہ سائرن بجے ڈھول بجے تو سمجھ گیا کہ بھی اورنگزیب بادشاہ کی سواری آ رہی ہے، اور فلاں مارکا چونکہ ہونا، اور وہ یقیناً دعائیں کراتا اللہ والے سے، اور یہ میرے پاس دعا کرانے آ رہا ہے۔ اب یہ جناب نفلوں میں کھڑا ہے۔ اب دیکھو بظاہر سارا عمل اس کا اللہ کے لیے ہے، لیکن اندر اللہ کے غیر کی نیت ہے، وہ دھوکہ دے رہا اس نے اس کو۔ اب جیسے اورنگزیب بادشاہ پیچھے پہنچا تو یہ نفلوں میں ہے، نفل اچھی لمبی کر دی تاکہ بادشاہ انتظار کرے۔ اس کے بعد سلام پھیرتے کہنے لگا اورنگزیب بادشاہ ہم پہچان گئے تم آئے ہو اور تم دعا کروانے کے لیے آئے ہو۔ بادشاہ تو بڑا امپریس ہوا، بھئی یہ تو پہنچا ہوا ہے، اس کو کشف ہو گیا، حالانکہ میں اس میں دیکھا بھی نہیں پلٹ کے۔
اس کے بعد کہا کہ تم فلاں مارکے پہ جا رہے ہو، جاؤ ہم تمہارے لیے دعا کرتے ہیں تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ بادشاہ بڑا خوش ہوا، اٹھ کے جلدی سے ہاتھ چومے، مصافحہ کیا، دیدار کیا، اور جلدی سے تھیلی اشرفیوں کے 1000 درہم کی تھیلی نکال کے اس کی پیش کی قدموں میں۔ ادھر غصے سے یوں ٹھوکر ماری تھیلی کو، تھیلی وہ گئی دروازے پہ۔ کہا کہ بادشاہ سلامت، تم ہماری دعاؤں کی قیمت لگاتے ہو؟ ہم اللہ کے لیے تمہارے لیے دعا کی ہے، اور اللہ کے بندے دنیا کے محتاج نہیں ہیں۔ اللہ جب ہمارے ساتھ، ہم کس کے محتاج ہوں گے؟ لے جاؤ اپنی دنیا کو، ہمیں ضرورت نہیں۔ اب بادشاہ اور امپریس ہو گیا، کہ بھی لگتا ہے یہ تو بھائی واقعی اللہ والا ہے، یہ واقعی اللہ والا ہے، پیسے پائی کا مطلب ہی نہیں، پہنچا ہوا ہے۔ اب بادشاہ اٹھ کے سلام کر کے نکلا، ابھی سواری کی طرف جا رہا تھا، یہ پیچھے دوڑا، پیچھے بادشاہ سلامت، بادشاہ سلامت۔ سب لوگ حیران ہو گئے ہیں، یہ اللہ والے کیوں دوڑے آ رہے ہیں؟ بادشاہ صاحب آپ نے مجھے پہچانا نہیں؟ کہتا نہیں میں نے پہچانا نہیں تمہیں۔ کہا کہ بس یہی میں نے کرنا تھا، کہ میں ایک ایسا گیٹ اپ آپ کے سامنے آج کرنا تھا کہ آپ مجھے پہچان نہ سکیں۔ آپ ہمیشہ مجھے پہچان جاتے، دیکھو آج مجھے نہیں پہچانا آپ نے۔ وہ سوچتا رہا کہ نہیں میں نے نہیں پہچانا۔ انہوں نے اپنی داڑھی نکالی، پگڑی ہٹائی، نیچے وہی بروپیہ نکلا، کہتے دیکھا میں وہی ہوں۔ او ہو بادشاہ، اچھا ہو تو ہے، واقعی میں نے تجھے نہیں پہچانا یار، کمال، بڑا زبردست تو نے بہروپ دکھایا۔ کہا دیکھا بھائی اسلام کمال ہمارا، ہم نے عہد کر لیا تھا آپ کو ضرور ہم کسی وقت میں دھوکہ دیں گے، دیکھو ہم نے دے دیا نا آپ کو۔ تو بادشاہ نے کہا کہ کوئی بات نہیں، آج اورنگزیب نے اگر دھوکہ بھی کھایا ہے تو اللہ کے نام پہ کھایا ہے، اللہ کے غیر پہ نہیں کھایا، دنیا کے نام پہ دھوکہ نہیں کھایا، آج بھی اللہ کے نام پہ دھوکہ کھایا، کیونکہ تجھے میں نے اللہ والا سمجھا، اور یہ میرے دل میں شبہ ہی نہیں آیا کہ کوئی اللہ والے کا جو دھوکہ اور گیٹ اپ کر سکتا ہے۔ میں نے تجھے سچا اللہ والا سمجھا، تو کوئی بات نہیں، میں دھوکہ بھی کھایا تو اللہ کے نام پہ کھایا، اللہ کی غیر پر تو نہیں کھایا۔ بادشاہ سلامت نے اس کو سینے سے لگایا، کہا کہ تو نے تو واقعی کمال کر دیا۔ کہا کہ بادشاہ سلامت، جب میں اس حال حلیے میں تھا، اس حلیے کا اثر میرے دل پہ پڑ رہا تھا، دل پہ ایسا پڑ رہا تھا کہ واقعی یہ دنیا مجھے ہیج نظر آتی تھی، اور خدا کے سوا مجھے کوئی دکھائی نہیں دیتا۔ پھر دوستو اللہ کا نام تو ایسا ہے، اس کی نقل بھی کرو تو اصل سے زیادہ قیمت ملتی ہے، اصل سے زیادہ قیمت ملتی ہے۔ تبھی تو حدیث میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ، آج جس زمانے میں تم ہو، اگر تم نے 10% دین پر عمل نہ کیا، تمہاری نجات نہیں ہوگی۔ 10% اگر بھی چھوڑ دیا تو اس پر تمہاری نجات نہیں ہوگی، یعنی 100% دین پر تمہیں عمل کرنا ہوگا۔ اور ایک زمانہ قرب قیامت میں وہ آئے گا کہ اس میں میرے امتی 10% پر بھی عمل کر لیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی نجات کر دے گا۔ صحابہ کہہ رہے یا رسول اللہ وہ کون سا زمانہ ہوگا؟ کہا کہ میرے صحابہ وہ زمانہ ہوگا جب دین پر چلنا ایسا ہوگا جیسے ہاتھ میں انگارہ لینا ہے، جیسے ہاتھ میں انگارہ لینا ہے، جیسے ہاتھ میں انگارہ لینا دشوار، دین پر چلنا اس وقت طرح دشوار ہو جائے گا۔ اس وقت اگر میری امت 10% بھی عمل کر لے گی تو ان کی بخشش ہو جائے گی۔ آج ہم اس زمانے میں 10% ہم اخلاص کے ساتھ عمل کر لیں، اللہ تبارک و تعالیٰ بخشش کر دیں گے۔ ہمیں 100% کی ہم پر شرط بھی نہیں ہے، اور ہماری حالت یہ ہے ہم تو 1-2% پر بھی مکمل نہیں ہیں، 1-2% بھی مکمل نہیں ہے، 10% تو بڑی بات ہے۔ لیکن آج صرف نقل صرف ہم دین کی کر لیں گے، نبی کی سنت کی نقل کر لیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی قیمت اصل سے زیادہ لگا دیں گے۔ دیکھو کتنی بڑی قیمت لگ رہی ہے۔ دیکھو بس اوقات نقل کی قیمت اصل سے بڑھ جاتی ہے۔ آپ نے اصلی سیب خریدنا ہو، کتنے کا ملے گا آپ کو؟ میں کہا $1 کا مل جائے گا ایک سیب۔ لیکن اگر نقلی سیب جو ڈیکوریشن کے لیے ملتا ہے کتنے کا ملتا ہے؟ $10 کا ملے گا۔ اصلی انگور کا گچھا آپ خریدیں آپ کو $5 کا مل جائے گا، لیکن ڈیکوریشن کا انگور کا گچھا گاڑی میں لٹکانے کے لیے لینا ہے تو آپ کو $50 کا ملے گا۔ تو نقل کی قیمت بڑھ گئی، نقل کی قیمت بڑھ گئی۔ آج بس وہ زمانہ ہے، آج نبی کی اداؤں کی نقل کر کے ہم اللہ کو پیش کر دیں، اللہ تبارک و تعالی نقل کی قیمت بڑھا دیتے ہیں۔ اس لیے میرے دادا پیر حضرت ڈاکٹر عبداللہ عارفی قدس سرہ، جو حضرت حکیم الامت مجدد ملت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر خلفاء میں سے ہیں، وہ یہ شعر پڑھا کرتے تھے، تیرے محبوب کی یارب میں شباہت لے کے آیا ہوں، تیرے محبوب کی یارب میں شباہت لے کے آیا ہوں، حقیقت اس کو تو کر دے میں صورت لے کے آیا ہوں۔
یا اللہ صورت بنانا میرا کام ہے، میں نمازی والی صورت بنا کے اللہ اکبر کر کے مصلی پہ کھڑا ہو گیا ہوں، یا اللہ نماز کی حقیقت اب تو عطا کر دے۔ میں صورت بنا کے روزے دار بن کے بیٹھ گیا ہوں، صورت روزے دار والی بنا لی ہے، یا اللہ اب حقیقت تو پیدا کر دے۔ بس یہ جب مانگتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ صورت کے ہم ذمہ دار ہیں، صورت پیش کر دیں، حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ دلوں کے اندر ڈال دیں گے اور نماز کی حقیقت مل جائے گی، اور ایسی تجلی اللہ روشن کر دیں گے، پھر نماز ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے گی۔ اس لیے فرمایا کرتے تھے تیرے محبوب کی یا رب میں شباہت لے کے آیا ہوں، حقیقت اس کو تو کر دے، میں صورت لے کے آیا ہوں۔ تو گویا کہ صورتاً دیکھو عمل، صورت عمل جو وہ اللہ کے لیے تھا، اس نے بہروپی نے پورا گیٹ اپ بنایا اللہ والوں والا، لیکن نیت کیا تھی؟ اس کو دھوکہ دینا تھا کہ میں بہروپی ہوں۔ تو صورت الگ ہے اور حقیقت الگ۔ اور چوتھے اعمال وہ ہیں کہ جس میں صورت غیر اللہ کی ہے لیکن اندر حقیقت اللہ کی ہے۔ صورت بڑا غیر اللہ کی ہے لیکن حقیقت اللہ کی، مطلب کھانا ہے، پینا ہے، سونا ہے، سب غیر اللہ کے لیے، انسان اپنے نفس کے لیے کرتا ہے، لیکن حقیقت میں نیت اور ارادہ اللہ کا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اس صورت کو بھی حقیقت میں بدل دیتے ہیں۔ اس لیے میرے دوسرے دادا پیر قطب العالم حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا کاندلوی قدس سرہ، جو فضائل اعمال کے مصنف، تبلیغ جماعت کے مرکزی رہنماؤں میں سے ہیں، انہوں نے واقعہ لکھا ہے، اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے بھی یہ واقعہ لکھا ہے کہ دریائے جمنا کے کنارے پہ ایک اللہ والے رہتے تھے، اور لوگ جا کے دعائیں کراتے تھے ان سے۔ ایک بار پہ ایک شخص سے دریا میں جا رہا تھا، طغیانی طوفان آیا ہوا تھا اور جانا ضروری تھا، کوئی مقدمہ تھا، اس کو پیشی وہاں دینی تھی۔ اب اللہ والے کے پاس آیا کہ حضرت میرے دعا کر دیں تاکہ میں جو ہے یہ دریا عبور کروں، کیونکہ طغیانی بہت طوفان بہت ہے اور آج میری وہاں پیشی ہے۔ تو انہوں نے کیا کہا کہ دریا کے پاس جا کے یہ دعا کرنا، یا اللہ اس بندے کے صدقے اور طفیل سے جس بندے نے کبھی کھایا نہیں، کبھی بیوی کے ساتھ ہم بستری نہیں کی، اس کے صدقے و طفیل سے یا اللہ میری دعا قبول کر اور مجھے خیریت کے ساتھ اپنی منزل پہ پہنچا دے۔ یہ جا وہاں کہے اور تجھے راستہ مل جائے گا۔ اب وہ چلا گیا، اب اسے جا کے دعا کی، وہ طغیانی تھم گئی اور وہ پار کر گیا، اپنا جو بھی معاملہ پورا کیا۔ ادھر بیوی جھونپڑے میں سے سن رہی تھی ساری بات کہ بزرگ صاحب کیا چکر چلا رہے ہیں۔ اب وہ بیچارہ جیسے ہی اندر آیا، اس لیے کہتے ہیں پیر ساروں کا پیر ہوتا ہے، پھر مرید اپنی بیوی کا ہی ہوتا ہے، اصل پیر تو گھر بیٹھی ہوتی ہے۔ اب وہ تھاپا لے کے بیٹھی ہے، آئیے جناب آئیے بیٹھیے، یہ کیا ہو رہا تھا باہر؟ کہ کیا یعنی کیا کہ کبھی کھایا نہیں، ماشاءاللہ یہ جو کھا کے جو توند نکلی ہوئی ہے، یا یہ 10 روٹیاں کھاتے ہو، 6 ڈونکوں کی جان لیتے ہو، چلو تمہارا کھانا پینا تو میں تیرے اور اللہ کے سپرد کرتی ہوں، تیری ذات کا مسئلہ، لیکن آگے جو تو نے کہا کہ ہم بستری نہیں کی، یہ 12 بچوں کی ڈار کس کی ہے؟ یہ 12 بچوں کی ڈار کس کی ہے؟ مجھ پہ تو نے گویا کہ تہمت لگا دی کہ یہ محلے والوں کے بچے ہیں، آج تو نہیں چھوڑوں گی میں تجھے، یہ تو میرا معاملہ ہے، کھانا پینا تیرے اللہ کا معاملہ ہے، آج سیدھے ہو جاؤ۔ کہ نہیں بھلی ماں بات تو سنو، مجھے کلیریفیکیشن کا موقع تو دے۔ اب بیویاں موقع کوئی نہیں دیتی، کوٹ پیٹ کے پھر کہتی ہاں بولو کچھ کہہ رہے تھے آپ۔ وہ کہتا آپ کیا کہنا، وہی والی بات ہے نا کہ چوڑیاں بیچنے والے جا رہا تھا تو پولیس والے نے دیکھا پتہ نہیں کیا رکھا، ڈنڈا مارا زور سے، اے کیا اس میں؟ کہا جی سپاہی صاحب اب کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ ڈنڈا لگا چوڑیاں تو ٹوٹ گئی، تو کہتا ہے اب کچھ بھی نہیں ہے۔ تو وہی والی بات ہے، تو بیویاں بھی کلیریفیکیشن موقع نہیں دیتی، چڑھ دوڑتی ہیں۔ کہتے بھلی ماں موقع، ہاں بول کیا بات؟ کہا دیکھ میں نے جو کہا تھا نا کہ میں نے کبھی ہم بستری نہیں کی، مطلب اپنی نفس کی خواہش کے لیے نہیں کی، اللہ کے لیے کی۔ اللہ نے چونکہ حقوق زوج مجھے فرض کیے تو میں نے اے اللہ تیرا امر سمجھ کے میں حقوق زوج پوری کرنے کی نیت سے کر رہا ہوں، پاک دامنی کی نیت سے کر رہا ہوں، میں نے اس نیت سے کی، اپنے نفس کی خواہش کے لیے نہیں کی، میں یہ مطلب تھا۔ اور کھانا پینا بھی میں نے اپنے نفس کی خواہش کی وجہ سے نہیں کھایا، اس لیے کہا کہ اللہ میں کھاؤں گا، یہ بھی تیرا حکم ہے، اپنی جان کا حق ہے، نفس کا حق ہے، وہ پورا کرنا ہے، تو میں اس حق کو پورا کرنے کے لیے کھاتا ہوں۔ تو وہاں زوجیت کا حق ادا کرنے کی نیت کرتا ہوں، یہاں جو جان کا حق ادا کرنے کے لیے کھاتا ہوں، اپنے نفس کی نیت سے نہیں کھاتا، نفس پرستی کی نیت سے نہیں کھاتا، یہ مطلب تھا میرا۔
اللہ تبارک و تعالی نے ان کی اس خالص نیت کی وجہ سے ان کے اندر ایک ایسی ولایت پیدا کر دی کہ ان کا حوالہ دے تو دریا جو ہے وہ بھی اس کی جو ہے بات کو سننے لگتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالی ان کو تابع کر دیتے ہیں۔ یہ نیت ایسی زبردست چیز ہے۔ تو کھاتے ہم بھی ہیں، کھائیں، لیکن نیت کیا کر لیں، یا اللہ کھائیں گے، طاقت ہوگی، اچھی نماز پڑھیں گے، اچھا روزہ رکھیں گے، اچھی خدمت خلق کریں گے، اپنی جسم و جان کی بقا یہ بھی حق اس کو پورا کریں گے، حقوق زوجیت ادا کریں گے، پاک دامنی کی زندگی گزاریں، گناہ سے بچیں گے۔ تو گویا کہ یہ نیتیں آپ کو، حالانکہ باقی بینیفٹس بھی آٹومیٹکلی ادا ہو جاتے ہیں۔ وہ والی بات ہے نا کہ روشن دان آپ اس نیت سے کھولیں کہ مؤذن کی اذان کی آواز آ جائے تو وینٹیلیشن تو ہوگا، تازہ ہوا تو آئے گی، لیکن اس نیت کی وجہ سے وہ روشن دان لگنا عبادت ہو جائے گا۔ لیکن آپ اسی نیت کے وینٹیلیشن ہو، تازہ ہوا آئے، اس نیت سے آپ نے لگایا تو مؤذن کی آواز تو آئے گی لیکن اب لگنا اس کا عبادت نہیں بنے گا۔ تو بس اللہ نے نیت ہمیں ایسی عطا کر دی، تبھی تو نبی نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ نیت درست رکھو، یا اللہ گاڑی اس لیے لے رہا ہوں تاکہ جلدی سے جمعے کے لیے پہنچا کروں گا، عید کے لیے پہنچا کروں گا، کسی دوست کو غم تاری ہو، مصیبت آئے گی تو فوراً گاڑی پہ پہنچ جایا کروں گا، دفتر ٹائم پہ پہنچ جایا کروں۔ نیت ٹیشن دکھانے کے لیے کہ دنیا دیکھے بھائی کیا بات ہے بھائی، بی ایم ڈبلیو لے لیا آج تو بھائی آپ نے، ہے دنیا کو دکھانے کی نیت نہیں۔ تو نیت آپ اچھی کر لیں، گھڑی سے لی کہ یار نماز کا وقت دیکھوں گا، روزہ افطار کا وقت دیکھوں گا، نیت آپ یہ کر لیں، آپ کے آفس کے ٹائم بھی دکھائے گی۔ اس لیے فرمایا تو آخری نیمے صورت میں بظاہر صورت اللہ کے غیر کی ہے لیکن نیت اللہ کی کر لی تو اللہ تبارک و تعالی اس کو بھی اپنی عبادت بنا دیتے ہیں۔ تو یہ چار طرح کے اعمال انسان کرتا ہے، بس اس کے مطابق آپ نیتیں درست کر لیں گے تو اللہ تبارک و تعالی سب جو ہے یہ زندگی ہماری عبادت کی زندگی بنا دیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔